السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس کا اصل نام یونس ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام متا بن شتا ہے۔ بعض حضرات نے متا ان کی والدہ کا نام بتایا ہے۔ جیسا کہ ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ اس صورت میں اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگوں کو ایمان کی طرف لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی جھوٹی بات کی، اسی لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر شہر سے چلے جائیں تو سمجھ لو کہ عذاب آ جائے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بادلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف و خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں اپنے مویشیوں کے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور درباری میں گڑ گڑا کر یہ زارو کتار رونے لگے۔ جو مظالم ہم پہ آپس میں انہوں نے کیے تھے وہ ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ عبادت پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ یہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اٹھا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے
تو ان سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں تشریف لے جا سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں شہر سے دور چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہو۔ کشتی نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے، چنانچہ کشتی والوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بخود ظاہر کر دے تاکہ ان کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ میں وہ ہوں، بھاگا ہوا غلام ہوں، وہ گنہگار ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنا یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا، اور یہ ایک پیغمبرانہ شان کے مطابق گناہ قرار دے دیا گیا۔ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو کیونکہ میں بھاگا ہوا غلام ہوں، تو سب نے اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایک پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخرکار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا، ایک طرف قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلنے پر اور قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلنے کے بعد دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب اپنا منہ کھولے موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے کر آخرکار کشتی والوں نے آپ کو پانی میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی مچھلی آپ کو نگل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ پڑھی جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے آپ کو کنارے پر آ کر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کدو کے ایک بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا گیا کہ ان کو لے لے، لیکن ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی
حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی تہہ پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا جائے۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو ایمان کی تبلیغ کی، ایمان کی دعوت دی، لیکن اس وقت لوگ کفر و شرک میں بہت بری طرح مبتلا تھے۔ ان کو آپ کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں ہوا، وہ آپ کو جھٹلانے لگے اور آپ نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دے کر نکل گئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا اور آپ کو دوبارہ اپنی قوم پر حاکمیت دی، اور وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر اپنی قوم میں واپس گئے، اور پھر وہاں پہ دوبارہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہونے